میرے ساتھیوں جو لڑکانوں میں، گھوٹکی میں، شہید بے نظیر آباد میں، میرپور خاص میں اور جگہ جگہ ہمارے ساتھ آن لائن شریک ہیں، آپ سب کو میں ویلکم کرتا ہوں اس تاریخی موقع پہ جہاں پاکستان پیپلز پارٹی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بعد، بے نظیر مزدور کارڈ کے بعد اب بے نظیر کسان کارڈ، بے نظیر ہاری کارڈ کا افتتاح کرنا جا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف ایک عوامی جماعت ہے مگر ہم اس ملک کے پسماندہ طبقہ کا نمائندگی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو متعارف کروایا تو ہمیں اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو مالی مدد پہنچانا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارا وہ انیشیٹو نہ صرف پاکستان میں ایک ایسا مثال بن گیا ہے مگر دنیا بھر میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز بھی مانتے ہیں، باقی ممالک بھی مانتے ہیں کہ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام انٹرنیشنلی ایک گولڈ سٹینڈرڈ ہے، اور وہ آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کا بی بی کارڈ کو مختلف ممالک میں اب ان کو وہاں بھی اسی بنیاد پہ نظام شروع کر رہے ہیں۔ جیسے مصر میں انہوں نے شہید بی بی کارڈ کی کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کروایا۔ بھارت کے حال ہی میں انتخابات ہوئے اور وہاں جو ان کے اپوزیشن جماعتیں تھے ان کے منشور میں آپ ہی کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرح بھارت کے عورتوں کو مالی مدد پہنچانے کے منصوبہ موجود تھا۔ خیر وہ جماعت جیتا نہیں، لیکن آپ کا جو منصوبہ ہے، آپ کا جو منشور ہے، وہ نہ صرف پاکستان کے عوام کو فائدہ پہنچا رہے ہیں مگر اب دنیا میں ایک مثال بن چکا ہے۔ اور ہم ہمیشہ نہ صرف انقلابی کام کرتے ہیں مگر غریبوں کے لیے یہ انقلابی کام کرتے ہیں۔ شروع ہم ہوئے تھے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانوں میں، جہاں ہم نے اس ملک کی غریب عوام کو حقوق دیے، آواز دیا، طاقت دیا، جہاں ہم اس ملک کے مزدوروں کو حق دیے، اس ملک کے کسانوں کو حق دیے، نہ صرف حق دیے، ہم نے اس ملک کے غریب ہاری کو، غریب کسان کو زمین کا مالک بنایا۔ یہ آپ کا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں جو آپ نے اس ملک کے چھوٹے کسانوں کے لیے جو انقلاب لے کر آئے تھے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے وقت جب شہید بی بی وزیر اعظم ہوتی تھی تو اس ملک کے ہر ایک ہاری، ہر ایک کسان، چھوٹے کسان کو یہ معلوم تھا کہ شہید بی بی وزیر اعظم بیٹھی ہے تو ایسی ہی ہے کہ ہاری خود اس ملک کی وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال رہے ہیں۔ میں آپ کو بے پناہ ایگزامپلز دے سکتا ہوں، چاہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے، چاہے وہ IMF ہو، چاہے وہ ملک کے معاشی ماہرین ہو یا سو کالڈ ماہرین ہو، ان سب کو منع کر کے پاکستان کی پوری معیشت کو ایسے چلاتی تھی کہ سب سے پہلے فائدہ اگر میرے ہاری کو جائے گی، اگر سب سے پہلے فائدہ اس ملک کے کسان کو جائے گا تو آخر اس ملک کی پورا کا پورا معیشت کو وہ فائدہ پہنچے گا۔ ایک تاریخی اگزامپل وہ یہ ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے زمانوں میں ہمارے ہاں جو آلو کا کاشت تھا اس میں ایک بمپر کراپ موجود تھا، اور جس طریقے سے حکومت کے پالیسیز نے حال ہی میں ہمارا ویٹ کا کراپ کو نقصان پہنچایا، دوسرے معیشت کے ذرائع معیشت کے شعبے میں نقصان پہنچا گیا، تو ان زمانوں میں اسی طریقے سے ہمارا غریب کسانوں کا، ہاریوں کا معاشی قتل کا خطرہ تھا کہ یہ جو انہوں نے آلو کاشت کیے تھے وہ اب
बेच नहीं सकते थे, उसका वो कीमत नहीं मिल रहा था। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने फैसला क्या किया? तब भी IMF होता था, तब भी पाकिस्तान में मुआशी बहरान था, तब भी किसी न किसी बहाने हमें कहा जा रहा था कि हमारे पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। मगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये फैसला किया कि ये सारे जो माहिरीन हैं बैनुल अक़वामी या इस्लामाबाद में और इधर कराची में बैठे हुए, इनसे ज़्यादा मैं जानती हूँ, मैं उस मुल्क की मुंतखब वज़ीर आज़म हूँ, मैं इस मुल्क की अवाम का नुमाइंदगी कर। और शहीद बीबी ने ये दिलेर फैसला लिया कि हुकूमत वो आलू का जो फसल था वो हुकूमत खरीदेगी। पूरा इस्लामाबाद में बैठे हुए बाबू जो है वो चीख उठे, ये बीबी अब कैसे करेगी, पैसे नहीं है, हम खरीदेंगे तो करेंगे क्या इनके साथ। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं, आप ये तमाम आलू खरीद के समंदर के मछलियों को खिला दे, मगर मेरा मुल्क का किसान, मेरा मुल्क का हारी भूखा नहीं सोएंगे। जब सदर ज़रदारी ने इस मुल्क की सदारत पहली दफा संभाला तो जो नुकसान पहुंचाया गया था पाकिस्तान की मईशत को अपनी जगह, खास तौर पे पाकिस्तान की ज़राई मईशत को, जो हमारा मईशत की बैकबोन है, वो पूरी दुनिया के सामने था। पाकिस्तान जो अपने आप को एक ज़राई मुल्क कहलाता था, सदर ज़रदारी का इस मुल्क का सदर बनने से पहले गंदम बाहर से मंगवाता, चावल बाहर से मंगवाते थे, चीनी बाहर से मंगवाते थे। आपका पाकिस्तान का अवाम का टैक्स का रुपया का पैसा डॉलर में कन्वर्ट करके बाहर यूक्रेन के किसानों को, रूस के किसानों को, यूरोप के किसानों को, अमेरिका को किसानों को दिलवा के हम अपना सामान खरीद रहे थे। पाकिस्तान का किसान, पाकिस्तान का हारी, पाकिस्तान का ज़राई शोबा बिल्कुल ही तबाह और बर्बाद हुआ। तो सदर ज़रदारी ने क्या किया? सदर ज़रदारी ने यह फैसला किया कि वही पैसा, वही रुपया जो मैं डॉलर में कन्वर्ट करके जाके किसी यूक्रेन का किसान के जेब में दिलवा के, उनका महंगा फसल यहां मंगवा के, उनका गंदम जो हम खा भी नहीं सकते वो मंगवा के, ये नुकसान पहुंचाने के बजाय सदर ज़रदारी ने भी उतना ही बहादुर और उतना ही विजनरी फैसला लिया जैसे शहीद बीबी। सदर ज़रदारी ने यह तय किया कि वही पैसा मैं किसी बैनुल अक़वामी किसान के जेब में नहीं, मैं पाकिस्तान का किसान का जेब में दिलवाऊंगा। वही पैसा सदर ज़रदारी ने आपके क्रॉप सपोर्ट प्राइस की सूरत में, आपको माली मदद की सूरत में, इन्हीं शोबे में इस्तेमाल किए और एक साल की अंदर ही अंदर एक ज़राए इनकलाब शुरू हो गया। वही पाकिस्तान जो बाहर से गंदम मंगवाता था, चीनी मंगवाता था, चावल मंगवाता था, एक साल के अंदर ही अंदर हमारा हारी, हमारा किसान की खून पसीने की मेहनत की वजह से थोड़ा सा अपना ही हुकूमत की मदद के बाद वो ना सिर्फ पाकिस्तान का पूरा ज़रूरियात वो मुकम्मल कर रहे थे, मगर वो पाकिस्तान का चावल, पाकिस्तान का चीनी, पाकिस्तान का गंदम बाहर बेच रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, और आपका पूरा का पूरा मुईशत पैरों पे खड़ा होगी। आज जब हम पाकिस्तान की मईशत का जायजा लेते हैं और हमें नजर आ रहा है कि हर तबके परेशान हैं, हर तबके मुश्किलात का सामना कर रहे हैं,
تو ہمارا ذمہ داری ہوتے ہیں بطور آپ کے منتخب نمائندے، ہم نے فیصلے کرنے ہیں آپ کے لیے تاکہ ہم آپ کے مسائل حل کر سکیں، چاہے وہ آپ کے ذرائع معیشت کے حوالے سے ہو، معیشت کے حوالے سے ہو، قانون سازی کے حوالے سے ہو۔ یہ تو ہمارا کام ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے ہمیں منتخب کیا ہے۔ تو ہمیں ہمارا جنریشن کا جو کسان ہیں، جو ہاری ہیں، میں ان کے لیے بہت ہی پریشان ہوں۔ خوف یہ ہے کہ جس ذرائع معیشت سے ہم نسلوں سے نسلوں، کیا ہزاروں سال سے انڈس ویلی سویلائزیشن سے جو کاسٹ، جو ذرائع معیشت ہمارا طریقہ روزگار رہا ہے، جس طریقے سے پرانے سویلائزیشن سے لے کے برٹش راج سے ہوتے ہوئے، بھارت کی کالونی کے ہوتے ہوئے ہمارا آزاد ملک بننے تک اور آج تک، جس کے ذریعے ہم اپنا معیشت چلاتے ہیں، اپنے آپ کو کھلاتے ہیں، ان کے بنیادوں ہل رہے ہیں۔ یہ پورا کا پورا نظام خطرہ میں ہے۔ ایک طرف موسمی تبدیلی کا خطرہ، جس کی نقصان ہر پاکستانی اٹھا رہا ہے، لیکن اگر اس جنگ میں کوئی صف اول کا کردار ادا کر رہا ہے تو وہ ہمارا بیچارہ کسان، بیچارہ ہاری۔ آپ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف سیلاب سے ڈرتے ہیں، ہم ہر سیزن پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا زیادہ گرمی نہیں ہوگا، یا کیا زیادہ بارش نہیں ہوگا، کیا کم پانی ہوگی یا زیادہ پانی ہوگی۔ یہ باقاعدہ یہ سوال ہم ہر 10 سال بعد نہیں پوچھتے صرف جب سیلاب آتے ہیں، ہم ہر فصل کے لیے یہ پریشانی رہتی، اور یہ ایک حقیقت بن گیا ہے موسمی تبدیلی کی وجہ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا سازش چل رہا ہے اس ملک میں، مافیاز کی طرف سے، بڑے بڑے جو کاروباری طبقے ہیں ان کی طرف سے، بڑے بڑے صنعت کاروں کی طرف سے، بڑے بڑے مل مالکان کی طرف سے، بین الاقوامی قوتوں کی طرف سے، کہ ہم ذرائع شعبے کو ڈی ریگولیٹ کریں۔ جیسے ذرائع شعبے سے ڈی ریگولیٹ اگر ہم کرتے ہیں تو پھر یہ شعبہ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا۔ ڈی ریگولیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ کرے جو وہ کر رہے ہیں، اور جو بیچارے غریب لوگ ہیں، پسماندہ طبقہ ہے، ہاری ہے، کسان ہے، ان کو مدد نہ کرے، اس بنیاد پہ کہ ڈی ریگولیشن چل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت موسمی تبدیلی ہمارے زندگی موت کا سوال بن چکا ہے، اس سے زیادہ احمقانہ یا خطرناک سجیسشن نہیں آ سکتا کہ ایگریکلچر سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کرنا۔ ایگریکلچر سیکٹر کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، سپورٹ کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، اور یہ واحد راستہ ہے اس ملک کی معیشت کی ترقی کا۔ نہ صرف ہمیں مدد کرنا ہے، مگر اگر ہم نے موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنا ہے، تیاری پکڑنا ہے، اڈیپٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو وہ تبدیلیاں لے کر آنے ہیں، تاکہ آگے جا کے جب یہ موسمی تبدیلی کا باقاعدہ اثر آنا شروع ہو جائے تو ہمارا زرعی شعبہ زندہ رہے، ہمارا کسان کا کام چلتا رہے، ہم اپنے عوام کو کھانا کھلا سکے، تو بہت ضروری ہے کہ ڈی ریگولیٹ کے بجائے آپ ریگولیٹ کریں۔ ریگولیٹ کا مطلب کہ موسمی تبدیلی کا ہم تیاری پکڑے۔ ریگولیٹ کا مطلب کہ ہم اپنا فلڈ اریگیشن جو ہم اب
ہزاروں سال سے استعمال کرتے آ رہے ہیں، ہم اس کے بجائے اب سمارٹ اریگیشن کی طرف، گرین اریگیشن کی طرف جائیں تاکہ اتنا ہی پانی سے ہم زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں۔ ریگولیشن کا مطلب کہ جو ہمارا ان پٹ کاسٹ ہے، اس لیے کہ ہم پرانے طریقے استعمال کر رہے ہیں، وہ نہ صرف بہت مہنگے ہیں مگر ہمارے موسمی تبدیلی میں بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا انرجی ٹرانزیشن، سولر ٹرانزیشن، گرین انرجی کی ٹرانزیشن کی طرف بڑھنا چاہیے، انسینٹیوائز کرنا چاہیے، ریگولیٹ کرنا چاہیے، پیسہ دلوانا چاہیے کہ ہمارا کسان کے جو ٹیوب ویلز ہے وہ جنریٹر پہ بجائے، ڈیزل پہ بجائے وہ سولر پہ چلے۔ ہمیں اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے کسان کو وہ بیج پہنچائیں جو چاہے گرمی ہو چاہے سیلاب ہو پھر بھی ان کا کاشت ہو۔ ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے کسان میں انویسٹ کریں اور ان لوگوں کو ان قدرتی آفت کے وقت، جب سیلاب آئے، جب یہ نیچرل فائرز آئے، جب قحط ہو، تو میں اپنا بے نظیر ہاری کارڈ کے تھرو فوراً اسی وقت 5-6 مہینے بعد نہیں، اگلے فصل کے وقت نہیں، اسی وقت آپ کے جیب میں پیسہ دلوا سکوں۔ تو اگر ہم نے ایک طرف سے موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنا ہے، دوسری طرف ہمارا زرعی شعبہ کو بچانا ہے، تو ہم نے ایسے پالیسیز بنانے ہیں جس سے ہم اپنے کسان کو، ہاری کو مدد پہنچا سکیں۔ اور میں سندھ حکومت کا بہت شکر گزار ہوں کہ جب کچھ ایسے صوبے ہیں جہاں انہوں نے اپنے کسان کو، اپنے ہاری کو لاوارث چھوڑے ہیں، بیچارے کو پتہ نہیں کیا کیا نام کہہ رہے ہیں، آپ نہ صرف ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں مگر ہر مشکل وقت میں ساتھ دیتے آ رہے ہیں، اور آج سے یہ وعدے کر رہے ہیں کہ آگے جا کے جتنے بھی مشکل وقت ہوں گے، آپ کا سندھ حکومت سندھ کے ہاری کے ساتھ، ہاری کارڈ کے صورت میں ہم ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ جو ہم نے ماضی میں سیلاب کے بعد بیج سپورٹ جو ہمارا پروگرام تھا، اور مختلف 20 ارب کا جو بیج سپورٹ کا پروگرام تھا، اور مختلف طریقے سے جو ہم انٹرونشنز کرتے آ رہے ہیں، اس کو ہمارا خواب ہے کہ ہم ان تمام جو صوبائی حکومت کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملے، اور اگر وفاق ملنے کے لیے تیار ہے تو جو بھی وہ بھی انسینٹیوز دے، وہ انسینٹیوز کو ہم ایک صاف ترین کرپشن فری طریقے سے آپ کو پہنچائیں، اور وہ یہ کسان کارڈ کے تھرو، بے نظیر ہاری کارڈ کے تھرو ہم پہنچانا چاہیں گے۔ شروع میں جو انسینٹیو سی ایم صاحب نے اور وزیر زراعت نے آپ سے شیئر کیے، چاہے وہ سبسڈی کی صورت میں ٹارگٹ سپورٹ ہو، چاہے وہ یہ کراپ انشورنس کی پالیسی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو، اس ملک کے کسان کو، اس ملک کو، ہاری کو وہ مدد پہنچائے گا جس سے وہ نہ صرف اپنا فصل، اپنا کام کو بچا سکتے ہیں مگر اس ملک کی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ مگر یہ بالکل ہی ہمارے لیے ایک آغاز ہے، آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایسے انقلابی پروگرامز اسی کارڈ کے تھرو آپ کو دلوائیں گے جس سے پاکستان کے کسان کو، پاکستان کی ہاری کو فائدہ ہو۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو نہ صرف اپنا بیج کی سپورٹ اس کے تھرو دیا جائے، نہ صرف کہ اگر کوئی قدرتی آفت ہو تو اس قدرتی آفت کے وقت ہم آپ کو کراپ انشورنس دلوا سکیں، تو اگر آپ کی زمین میں سیلاب کی وجہ سے یا کسی بھی قدرتی آفت کی وجہ سے نقصان ہو تو ہمارا ایک ایسا انشورنس پالیسی موجود ہو کہ اگر پاکستان کے تمام کسان کو نہیں، پاکستان کے تمام زمینداروں کو نہیں، کم از کم ہمارے ہاری، ہمارے غریب کسانوں کو ہم وہ کراپ انشورنس دلوا کے ان کا نقصان کو کور کر سکیں۔ ہم چاہیں گے کہ آپ کو ہم مالی مدد پہنچائیں
ताकि वो इनपुट कॉस्ट जो भरते जा रहे हैं, रुकने के कोई नाम ही नहीं ले रहे, उसमें अगर हमने सपोर्ट करना है माली तरीके से, तो वो सपोर्ट मुझे ना मिले, उसी पैसा को हम टारगेट करके गरीब किसानों को, गरीब पसमानदा तबका को दिलवा दें, और उस तरीके से हम मुश्किल मुआशी हालात में भी ये इंश्योर कर सकेंगे कि जो छोटे ज़मींदार है, जो छोटे काश्तकार है, जो किसान है, जो हारी है, इनका काम चलता रहेगा। वैसे ही जब भी जो भी क्रॉप को हम इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, हमें एक बहुत आसान तरीका होगा कि हमें डायरेक्टली आपका जेब में इस हारी कार्ड के थ्रू वो माली मदद पहुंचाए। या अगर कोई ऐसा वाकया हो, कामिली शाह साहब यहाँ बैठा है, हमारा जो खैरपुर के खजूर है मैं वो बहुत पसंद है, मगर जब सैलाब आता है या मानसून हो जाता है तो हमारे फसल को नुकसान पहुंचाया जाता। तो जब मेरे पास ये कार्ड मौजूद होगा तो मैं अपना हुकूमत को कह सकूंगा कि यहाँ एक कुदरती आफत है, मेरे खैरपुर के किसान जिनके खजूर को नुकसान पहुंचाया गया है, उनको टारगेट करके माली मदद पहुंचाए ताकि वो नुकसान का हम ओवरकम कर सके। वैसे ही अगर मेरे उमरकोट की चिलीज को कोई ना कोई नुकसान हो तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे उमरकोट के किसानों के साथ हारियों के पास, गरीब जो है उनके पास बेनजीर हारी कार्ड है, मैंने उनको उनके चिलीज को बचाने के लिए माली मदद पहुंचा सकता हूं। अगर मेरे बेचारे टंडोलियार वालों का जो दुनिया के सबसे मजेदार आम वहां से ही मिलते हैं, कोई बीमारी पड़ जाए, कोई कीड़ा पड़ जाए, मैंने उन किसानों को, उन छोटे जमींदारों को मदद पहुंचाना है तो बेनजीर हारी कार्ड के थ्रू माली मदद पहुंचे। अगर खुदा ना खास्ता हमारा लड़कानों के अमरूद को कोई ना कोई नुकसान हो, जो दुनिया का सबसे मजेदार अमरूद होता है, उनको कोई, तो मैं स्पेसिफिकली उनके सीजन में उसी वक्त या उस खतरे से पहले, उस खतरे के दौरान वो माली मदद पहुंचा सकते। मसलन कोई कीड़ा हो तो वो माली मदद पहुंचा सकता हूं ताकि आप उसी वक्त नुकसान से पहले वो दवाई लगवा सके और आप अपना फसल को बचा सके। वैसे ही खुदा ना खास्ता मेरा सिंदरी आम को कभी कोई नुकसान हो तो पूरा सिंध हुकूमत का वसाइल मौजूद होगा कि जो भी हमसे हो सके हम अपने मीरपुर खास के सिंदरी जो है वो अपना हारी कार्ड के थ्रू, बेनजीर हारी कार्ड के थ्रू बचा सके। तो ये एक आगाज है हमारा ज़राए इनकलाब का, और हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला सिंध के हारियों से, हम शुरू करेंगे सिंध के किसानों से, हम शुरू करेंगे सिंध के छोटे छोटे जमींदारों से, और इंशाअल्लाह ताला इस ज़राए इनकलाब को पूरा पाकिस्तान में फैलाएंगे। हमारा मंशूर में भी मौजूद था, हमने अपने पार्लियामान में इब्तिदाई तकरीर में, और वज़ीर आज़म साहब ने आपका इसी पॉइंट जो आपका मंशूर में भी था अपना इब्तिदाई तकरीर में जिक्र किया कि आपको मालूम है इस वक्त कि पाकिस्तान के अवाम का टैक्स पैसा अरबों रुपए हम फर्टिलाइजर सेक्टर को डायरेक्टली सब्सिडीज की सूरत में दिलवाते हैं। और आप मुझे बताएं, किसान मेरे सामने बैठे हैं, ये सब्सिडी जो हम इसलिए देते हैं ताकि आपको फर्टिलाइजर मिले और वो भी कम कीमत को मिले, क्या कभी मिला है? आपको ब्लैक में खरीदना पड़ता है, महंगा तरीन खरीदना पड़ता है, मिलता है तो पता नहीं किसको मिलता है, मेरे बेचारे किसान को नहीं, मेरे बेचारे हारी को तो नहीं मिलता। अब हुकूमत का इरादा ये कि आपको मदद पहुंचाए और कोई बड़े नाम के जो हमारे फर्टिलाइजर कंपनीज है वो मजा ले, इसका क्या फायदा? ये अरबों रुपया का जो सब्सिडी, अब मुझे याद नहीं आ रहे हैं लेकिन बहुत बड़ा सब्सिडी है,
جو فرٹیلائزر کمپنی کو دیتے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ سبسڈی فل فور وہ فرٹیلائزر کمپنیز کو جو ڈائریکٹلی دیتے ہیں وہ روکا جائے، اور اسی پیسہ کو بے نظیر ہارڈی کارڈ کے تھرو، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو، یا باقی صوبے بھی اپنے کسان کارڈ بنائیں، اور ہم وہی پیسہ جو ہم فرٹیلائزر کمپنیز کو دیتے ہیں، اربوں روپے کا سبسڈی، وہ ان کو بچائے میرے کسانوں کو، میرے ہاریوں کو بے نظیر ہارڈی کارڈ کے تھرو ان کے جیب پہ آئے، تاکہ وہ جا کے خریدے، اور جب وہ جا کے خریدے آپ کا سبسڈی وہ وہاں استعمال کرے۔ اگر ہم نے پاکستان کی معیشت کو بچانا ہے تو سب سے پہلے پاکستان کی کسان کو، پاکستان کے زرعی شعبہ کو بچانا ہے، اور میں آج حکومت سندھ کو، وزیر اعلیٰ صاحب کو، وزیر زراعت کو اور آپ کی پوری ٹیم کو نہ صرف اس بات پہ میں ویلکم کرتا ہوں کہ میرا منشور کا وعدہ آپ 1 سال کے اندر ہی اندر پورا کر رہے ہیں، مگر انشاءاللہ تعالی جب تک آنے والے الیکشنز آتے ہیں تو آپ اسی منصوبے کے تھرو پاکستان کے، اور خاص طور پہ اوبیسلی اس صوبے کے کسانوں کو مزید مالی مدد، سپورٹ، انویسٹمنٹ، سبسڈیز، اور تیاری ہم پکڑیں گے کہ ہم موسمی تبدیلی کا مقابلہ کریں، اور یہ جو سازش ہمارا زراعت کا شعبہ کے خلاف پک رہا ہے، جو آپ سب کو نظر آ رہا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کا بھی ہم ضرور مقابلہ کریں گے، اور پاکستان کی معیشت میں پاکستان کا کسان اہم کردار ہمیشہ ادا کرتے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، اور آگے جا کے بھی کریں گے۔ اب یہ تو ہو گیا میرا ہاری کارڈ، جس کا آج ہم افتتاح کر رہے ہیں، اور میں انشاءاللہ تعالی یہاں کہ میں جو ہاری بیٹھے ہیں آپ کو میں اپنے ہاتھوں سے، اور میرے نمائندے جو لڑکانوں میں اور مختلف ڈسٹرکٹس میں اس وقت موجود ہیں، وہاں بھی وہ اسی طریقے سے اس کا افتتاح کریں گے۔ مگر اس سے پہلے جس طریقے سے ہم زرعی شعبے میں بی ہاری کارڈ کے تھرو ریفارم لے کر آ رہے ہیں، یہ پالیسی دے رہے ہیں آپ کو مدد کرنے کے لیے، آپ کے منتخب نمائندے کے حیثیت میں آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے، ایک دوسرا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں آپ کا نمائندگی کرتے ہوئے میں تو دن رات کام کر رہا ہوں اسلام آباد، اور اس کے بارے میں میں ضرور تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 18 اکتوبر 2007 کا واقعہ ہم ہر سال مناتے ہیں، اور اس سال انشاءاللہ تعالی ہم حیدرآباد شہر میں 18 اکتوبر کی جو دہشت گردی کا واقعہ تھا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے جان کی قربانی دی، شہادت قبول کی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جان بچانے کے لیے، اور پاکستان کی جو جمہوری جدوجہد ہے اس کو آگے لے کے جانے کے لیے۔ شہید بی بی جب اسی شہر کراچی پہنچی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شہید بی بی کی مشن کیا تھی؟ شہید بی بی کا منشور کیا تھی؟ شہید بی بی کا وعدہ کیا تھی؟ ہم ابھی بھول گئے؟ بی بی نے وعدہ کیا کہ میں چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل درآمد کروں گی۔ اس مشن پہ آئی تھی، اپنی جدوجہد لڑتی وہ شہادت قبول کرتی۔ ہم نے 2008 میں اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کی وجہ سے 18ویں ترمیم کی صورت میں بہت سی تبدیلیاں لے کر آئے، شہید بی بی کے جو وعدے تھے وہ نبھائے، ان پہ عمل درآمد کیے،
جس کے ذریعے اس ملک کی جمہوریت ملا، جس کے ذریعے ہم نے ایک آمد کو بگایا ہے، جس کے ذریعے ہم نے سارے صوبے کو صوبائی خود مختاری دی، اپنے وسائل کے مالک بنائے، NFC ایوارڈ دلوائے، پختونخوا کا نام کیا، ایٹسٹرا، بینظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ کو معلوم ہے. مگر اسی ڈاکیومنٹ میں جو وعدے ہم سے رہ گئے، جو وعدے ہم ابھی تک ان پہ عمل درآمد نہیں کر سکے، کیا ہمیں بس ان وعدے کو بھولنا چاہیے؟ کیا ہمیں بس اپنے مخالفین کے یہ بات ماننا چاہیے کہ کوئی شخص کسی جیل میں کہہ رہا ہے نہیں، اس کا دل نہیں کرتا، اس کا موڈ نہیں ہے، تو ہم اپنے وعدے، اپنے قائد کے وعدے کو بھول جائیں، ان سے پیچھے ہٹے؟ میرا خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن یہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم جتنے بھی الیکشنز لڑے ہیں، ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نام پہ لڑتے ہیں. ہم وعدہ کرتے ہیں اپنے عوام سے کہ بی بی کا وعدہ نبھانا ہے، پاکستان بچانا ہے. میں اپنے سندھ کے عوام جو میرے سامنے یہاں موجود ہے، جو مختلف ڈسٹرکٹس میں آن لائن میرے آواز سن رہے ہیں، ان سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. کیا آپ پاکستان کا عدل کا نظام، انصاف کا نظام سے مطمئن ہو یا نہیں؟ اگر آپ اس نظام سے مطمئن ہو، خوش ہو، سمجھتے ہو کہ اس سے بہتر تو نہ کوئی دنیا میں جوڈیشری ہے، نہ پاکستان میں اس سے بہتر چل سکتے ہیں، تو شاباش. پھر میں نہ ایک الف پہ یا فل سٹاپ کما بھی تبدیل نہیں کرتا ہوں. مگر اگر آپ یہ بات مانتے ہو کہ پاکستان کی جو انصاف کا نظام ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، وہ انصاف کے نظام نہیں، وہ ناانصافی کا نظام ہے، تو پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمارا عدالتی کمزوریاں، عدالت کے نظام میں مسائل کا حل بھی بتایا ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی بنائی تھی، اس نے وہ ہمیں راستہ دکھا رہی ہے کہ اگر آپ کو انصاف چاہیے تو آپ کو برابر کی بنیادوں پہ نمائندگی ملنا پڑے گا. اگر آپ کو انصاف چاہیے تو عام عدالت کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک مخصوص عدالت چاہیے جس کا صرف یہ کام ہو کہ اس ملک کے عوام کے جمہوری حقوق، بنیادی حقوق، آئینی حقوق کا تحفظ کرے، اور کوئی کام نہ ہو. شہید بی بی نے اپنے سیاسی زندگی میں جو سب کچھ دیکھی اس عدالت کے نظام، اس پورا ایکسپیرینس کے نتیجہ میں شہید بی بی ہمیں یہ راستہ دکھا رہی ہے کہ جب تک برابری کی بنیاد پہ کہ وفاق کی عدالت ایسا ہو جس میں جتنے ججز پختونخوا سے تعلق رکھے اتنا ہی ججز پنجاب سے تعلق رکھے، اتنا ہی ججز سندھ سے تعلق رکھے، اتنا ہی ججز بلوچستان سے تعلق رکھے، تاکہ ہمارا یہ خوبصورت وفاق برابر کے بنیاد پہ ہمارے چاروں صوبوں کے منصف بیٹھے اور یہ اہم اہم سوالات کے جواب دے کہ ہمارا آئین میں کیا لکھا ہے، ہمارے عوام کی بنیادی حقوق کا تحفظ کیسے کرنا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی وفاق کا فیڈریٹنگ یونٹ کا جھگڑا ہو، مسئلہ ہو کسی دوسرا وفاق کی فیڈریٹنگ یونٹ سے، یا کسی یونٹ کا جھگڑا کس وفاق سے
क्यों ना हो, तो फिर एक ऐसा फोरम हो जहां ये वो झगड़े भी हल किए जाएं। उसके लिए एक वफाकी आईनी अदालत और साथ साथ जो तरीक़ेकार है, ये दो हमारे मुतालबात हैं, मेरे नहीं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के, जो वो 18 अक्टूबर पे यहाँ कराची में आई थी, तो तब भी वहाँ शहीद बीबी का ये मुतालबा था। जब लियाकत बाग में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी आखिरी तकरीर की, तो यही मंशूर थी जिसके लिए वो कैंपेन कर रही थी। उस दौरान अपनी जान की कुर्बानी दी, शहादत कबूल की। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं पीछे हटूं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि तू पीछे हटे। क्या मतलब कि टाइम जो है वो सही नहीं, अब नहीं तो कब। कायदे अवाम को आपने शहीद किया, हमने कहा मलोड। आपने आमिर जिया को इजाजत दी मुल्क पे राज करने का, आइन में तरमीम लेकर आने का, फेडरल शरिया कोर्ट को कायम करने का, तब किसी को कोई फिक्र नहीं। तब भी माय लॉर्ड, आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ 90 के दहाए देखे, क्या क्या नहीं किया हो। मैं गवाह हूं, मैं इसी सिंध हाई कोर्ट शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ जाती थी, उसी कोट लखपत जेल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ जाती थी। मुझे जितना इस अदालती निजाम का पता है, अंदर का पता है, किसी और सियासतदान को नहीं पता। आपने क्या किया? मुशर्रफ ने आमरीत रखा, तब भी आपने कहा हमारा इसी निजाम ने, जिसने आपका हक का दिफा करना है, जिसने हमारा आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, वही अदालत जिसका जिम्मेदारी है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ करे, वही अदालत इजाजत देता है एक फौजी जनरल को कि वो अपना मर्जी का आइन बनाए और हम कहे मलोड। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने चार्टर डेमोक्रेसी में जब ये वादे तय किए, तो एस्टैब्लिशमेंट और अदालत ने हर हथकंडा इस्तेमाल किया ताकि हम ये बराबरी ना ले सके, ताकि हम ये इंसाफ ना ले सके। इन्होंने, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने एक ऐसा निजाम शुरू किया जिससे अवाम को इंसाफ तो नहीं मिलता, हरी को इंसाफ नहीं मिलता, मजदूर को इंसाफ नहीं मिलता, बट इंसाफ अगर किसी को मिलता है तो जज साहब को मिलता है। हमें तख्तेदार पे लटका दे, हमें सक्कर जेल में हमारे औरतें को बंद करे, हमें हमारे वालिदैन को 11-11 साल जेल में रखे, हमारा केस इस्लामाबाद कराची से पिंडी शिफ्ट करे, हमारे घर के औरतों को घसीट के गिरफ्तार करे, ये है आपका कंप्लीट जस्टिस। आप चाहते हैं कि हम बस कहें मलोड, ऐसे जैसे है ऐसे चलते रहे? ऐसे तो नहीं हो सकता। आप क्या समझते हैं कि इसलिए कि हमारा तरीका मुफाहमत की सियासत का है, आपने ये समझा कि हमने हर जुल्म को भूलना है? हम तो हिसाब लेते ही नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से एक कुदरत का निजाम है, कभी वो वक्त आएगा कि हर एक गुनाह का जवाब देना पड़ता है।
اور اب پاکستان پیپلز پارٹی نے جو آئین میں ترمیم کی سجیسشنز دی ہیں وہ 100% شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کہ وہ وعدے پہ مبنی ہے جس پہ شہید بی بی نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کیا 18 اکتوبر کے وقت اپنے یہ کیمپین شروع کیا. تو ہمارا بھی 18 اکتوبر آ رہا ہے. میں پاکستان کے عوام کو دعوت دیتا ہوں کہ مجھے حیدرآباد شہر میں آپ جوائن کرے. ہم انشاءاللہ تعالی سب مل کے مطالبہ کریں گے انصاف کا. ہم سب مل کے مطالبہ کریں گے جوڈیشل ریفارمز کا. ہم سب مل کے مطالبہ کریں گے آئینی عدالت کا. ہم سب مل کے مطالبہ کریں گے برابری کی نمائندگی کا. جو میرے دوست مختلف اضلاع میں بیٹھے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے جو میرے بات سن رہے ہیں, یہ آپ کے لیے بھی میرے ہدایات ہے, پارٹی کے انسٹرکشنز ہیں کہ یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے آپ کے پاس ہر سوال کا جواب ہے. پیچھے نہ ہٹے, آپ عوام کے پاس جائیں, عوام کو سمجھائیں کہ ہم آپ کے لیے یہ کام کرنے جا رہے ہیں, جلدی اور فوری انصاف دلوانا ہے. اب میں ایک کوشش کروں گا کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کی کنسنسس کے ساتھ سیاسی جماعتوں کا مشاورت کے ساتھ ایک ایسا کنسنسس ڈاکیومنٹ بنائیں جس کے لیے ہمارے پاس ایک جمہوری اور صاف طریقے سے اس آئینی ترمیم کو ہم اپنے پارلیمان سے پاس کروا سکے اور اپنے عوام کو فائدہ دے سکے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کے حوالے سے میں کل ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں جب بھی اس ملک میں آئین سازی ہوا ہے تو پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا جماعت کا بہت ہی اہم کردار رہا ہے. اور ہمارا امید ہے کہ جیسے ماضی کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی اور JUIF نے مل کے اس سرزمین بے آئین کو اپنا پہلی جمہوری وفاقی اسلامی آئین دیا, ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم مل کے 26th امینڈمنٹ کا ترمیم کی صورت میں اس ملک کی انصاف کا نظام میں بہتری لائیں گے. ایک سمجھانے کے لیے کہ میں مانگ کیا رہا ہوں, آپ کو وہ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں, ہمارا جدوجہد کس چیز کے لیے ہے. اور آپ میرے ساتھ تھوڑا مدد کرے یا مدد نہیں کرے, لیکن دیکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں. آسان لفظوں میں اردو میں سمجھانا چاہوں گا اور پھر میں کوشش کروں گا کہ میں سندھی میں سمجھاؤں تاکہ کہ ہم مانگ کیا رہا ہے. مانگ کیا رہا ہے صرف برابری. برابری کی بنیاد پہ ہم نے 18ویں ترمیم کی صورت میں ڈیولوشن کیا. برابری ہم نے لیا جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1 یونٹ توڑ کے ہمیں صوبے دیے, 1 یونٹ توڑ کے ہمیں برابری کے بنیاد پہ پارلیمان دیا اور وفاق کی نمائندگی کے لیے سینٹ دیا. تو اسی برابری کی بنیاد پہ ہم برابری مانگ رہے ہیں. اور ایک شعر ہے جس کو میں اپنے مقصد کے لیے چینج کر رہا ہوں
कि बराबरी सरासरी असां घुरू था आई ए थ्री अदल इंसाफ जय थ्री अदल इंसाफ जय थ्री। एक बार फिर कोशिश करता हूं, इसलिए मेरे उर्दू से ज्यादा कमजोर तो मेरा सिंधी होता है, और इस पे मीम्स तो बनने हैं, लेकिन अगर हम मीम्स की गुंजाइश छोड़ते नहीं हैं तो फिर आप अपने जो काम है वो कैसे करेंगे। एक बार फिर, बराबरी सरासरी असां घुरू था एतरी अदल इंसाफ जैतरी अदल इंसाफ जैतरी। हम इस्लामाबाद वालों के लिए इसको मैं अब इसका तर्जमानी भी करता हूं कि बराबरी सरासरी हम मांगते हैं इतनी, हम मांगते हैं इतनी, अदल इंसाफ जितनी, अदल इंसाफ जितनी। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तंजीम को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को, इस मुल्क के अवाम को दावत देता हूं कि 18 अक्टूबर को हैदराबाद शहर से, जहां से हर जमहूरी जदोजहद शुरू हुआ है, जहां से इस मुल्क का हर इनकलाब का पहला जो शुरुआत है वो हमारा हैदराबाद में होता है। इंशाअल्लाह ताला 18 अक्टूबर को हम सब हैदराबाद में जमा करके अपना बराबरी का मुतालबा, सिर्फ इतनी अदल इंसाफ जितनी। आप सबका बहुत शुक्रिया।